تو بقول ہمارے ایک ساتھی کے انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جس وقت اذان شروع ہوتی تھی مدینہ طیبہ میں اذان شروع ہوتی تھی تو اس کے شروع ہوتے ہی لوگ اپنی اپنی جگہوں سے جیسی جیسی جگہ پر ہیں اپنی اپنی جگہوں سے اس طرح نکلتے تھے، اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی اس طرح نکلتے تھے جیسے پرندے کا پنجرا کھول دیا جائے اور کھٹ سے نکل جاتا ہے، ذرا بھی دیر نہیں کرتا ہے، ہر چیز سے جس چیز میں ہے فوراً نکل جاتے تھے۔ اور اگر مسجد کے اندر جا کے دیکھا جائے تو 100% مسلمان حاضر ہیں، جتنے بالغ مرد ہیں تندرست وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اگر نابالغ بچے، عورتیں اور مریض معذور آدمی وہ بے شک گھر میں موجود۔ تو جس وقت اذان ہوتی تھی تو یوں سمجھو کہ جیسے پرندہ پنجرے سے نکلتا ہے، اس کے چھوٹنے کا وقت آ گیا ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہو گیا وقت جانا پڑے گا، یوں نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ جیسے پرندہ بھاگتا ہے پنجرے سے اور خوشی کے ساتھ کہ خدا کا شکر ہے جان چھوٹی نکلا ہوں، اس میں سے نکلا ہوں، اس لیے کہ یہ اپنی جگہ نہیں سمجھتا تھا، اس کو گھر کو اپنی جگہ نہیں سمجھتا تھا، دکان کو اپنی جگہ نہیں سمجھتا تھا، مل کو اپنی جگہ نہیں سمجھتا تھا، دفتر کو اپنی جگہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ سمجھتا تھا کہ میری جگہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کا ہوں اور میرا گھر اللہ کا گھر ہے، میری جگہ وہ ہے۔ لیکن ضرورت کی بنا پر گھر میں آیا، ضرورت کی بنا پر دکان پہ آیا، ضرورت کی بنا پر مکان پہ آیا، میری اصل جگہ یہ نہیں ہے، بھائی یہاں بندھا ہوا تھا ایک ضرورت کے پیش نظر۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں، ضرورت بھی سمجھنی چاہیے، ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کیے بغیر ضرر ہو، نقصان ہو۔ ضرورت کی جگہ پر بقدر ضرورت پیشاب روکنا، پیشاب ضرورت ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، بے شک فوراً جس وقت ضرورت پڑے فوراً آنا چاہیے پیشاب کرنے کے لیے، لیکن پیشاب اندر جب گیا ہے پیشاب کر کے پھر وہی بیٹھے رہنا چاہیے بیت الخلا میں، وہی ڈیرا نہیں لگانا چاہیے، ڈیرا لگانے کی اجازت نہیں ہے، اخلاقاً بھی صحیح نہیں، ضرورت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، پچھلے اور ضرورت مندوں کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اور ویسے بھی غلط سی حرکت ہے کہ وہاں ڈیرا ہی لگایا جائے بیت الخلا کے اندر۔ تو یہ جیسے بیت الخلا ضرورت ہے، اسی طرح سے دکان جانا بھی ضرورت ہے، بیوی کے پاس جانا بھی ضرورت ہے، بچوں کے پاس جانا بھی ضرورت ہے، دفتر میں جانا بھی ضرورت ہے، بے شک ضرورت کے لیے جاؤ، اس لیے کہ اگر اس کو نہیں کریں گے تو ضرر ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، لیکن ضرورت کی جگہ پر بقدر ضرورت جاؤ، بقدر ضرورت جاؤ اور باقی وقت اپنا پھر مسجد میں آ جاؤ۔ دن میں 5 مرتبہ ہر چیز کو چھوڑو، میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ایمان کا امتحان ہے، جب ایمان ہوتا ہے تو بہت آسان ہے، اور ایمان نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہو تعلق ہو، اگر وہ دن میں 10 دفعہ بلائے تو جانا آسان، 10 کی بجائے جب 11 جس دن 11 دفعہ بلائے اس میں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور جس دن 15 دفعہ بلایا اور زیادہ خوشی ہوتی ہے جس سے تعلق ہو۔ جب اللہ جل جلالہ سے تعلق اور اس کے گھر سے تعلق ہوتا ہے تو یہ بلانے میں دقت نہیں پیش آتی، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے بلایا ہے مجھے، اللہ کا بلایا ہوا مہمان ہوں میں، بن بلایا مہمان بھی نہیں، بلایا ہوا مہمان ہوں، اور اللہ جل جلالہ نے اپنے نمائندے کے ذریعے سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر بلایا ہے، واقعی عظیم اعزاز بھی ہے۔ تو یہ آیا ہے جن میں 5 دفعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے آنا، یہ بھی ایمان ہو تو تب آدمی کر سکتا ہے، اور مزید برآں اس سے بھی ایک مشکل کام اگلا ہے کہ سب چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ سب چیزوں کا خیال بھی چھوڑنا ہے۔ جب تک سب چیزوں کا خیال نہیں چھوڑے گا اتنے تک نماز کامل نہیں ہوتی۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نماز اس حالت کا نام ہے جس حال میں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک درمیان میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے۔
یہ کامل نماز ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، بالکل ممکنات میں سے نہیں، بلکہ یہ فرائض میں شامل ہے. فرائض میں، یہ فرائض میں ہے ہمارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کے تذکرے کیے وہ اسی خشوع خضوع اور توجہ اللہ والی نماز ہے. اسی نماز پر سارے اجور ہیں، اسی نماز پر ساری اللہ کی مددیں ہیں، اسی نماز پر اللہ کے سامنے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی نماز کی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پر فیصلے کروائے جاتے ہیں اللہ جل جلالہ کے. سب چیزوں کو چھوڑو اور سب چیزوں کا خیال بھی چھوڑو. سب چیزوں کا خیال چھوڑنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. بہرحال یہ کر رہا تھا، نماز جو ہے ایمان کا امتحان بھی ہے اور ایمان کی تکمیل بھی اسی سے ہوتی ہے. پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، دل بھی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی اللہ ہی بڑا ہے. یہ الہ بہت بڑے بڑے اور بنا رکھے ہیں اور اللہ اکبر کو زبان سے کہنے کی بات ہے. اگر کوئی اور بڑے بنا رکھے ہیں اور بڑے کسی اور کو سمجھتا ہے تو سیدھی بات ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، صرف وہی بڑا ہے. اسی کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے بقول مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل جلالہ نے اللہ اکبر ہمیں دیا ہے کہ اپنے چھوٹے ہونے کا یقین اور اللہ جل جلالہ کے بڑے ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھانے کے لیے. اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، تو حیثیت والا ہے، میں بے حیثیت. اپنا بے حیثیت ہونا جب تک آدمی کے اندر، اللہ نے آدمی کو بڑا بنایا ہے، اس کائنات کا بڑا یہی ہے. ضمنی بات آ گئی ہے، واقعی آدمی ہی بڑا ہے، سب سے ساری کائنات کا بڑا یہی ہے. جس طرح آدمی کے بدن میں دل کی حیثیت ہے، پہلے میں نے عرض کی ہے، اسی طرح سے پوری کائنات میں انسان کی حیثیت ہے. جیسے دل کی حیثیت ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اسی طرح اگر آدمی صحیح ہو تو ساری کائنات صحیح چلتی ہے. اس کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے. لیکن اللہ جل جلالہ اس کو بڑا بناتے ہیں اس وقت جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. جب تک یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اللہ ایسی حیثیتیں عطا نہیں کرتا.